جی خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی کچھ لوگ اس کو جوائن کر لیتے ہیں مزید لائیو سٹریم کو، تو پھر میں بات کا آغاز کروں گا۔ اوکے، اچھا اوکے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے، محفوظ رکھے، جو ہمیشہ ہی میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے۔ تو خیر ابھی جو ہے اوکے، تو ایسا ہے کہ جس طرح سے آپ سب کو معلوم ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے، غالباً 4 سے 5 دن پہلے، 18 مئی کو میں نے ایک پوسٹ لگائی فیس بک کے اوپر، اور اس میں نے ایک سوال پوچھا تھا۔ جو سوال تھا وہ یہ تھا، جو پوسٹ تھی اس میں لکھا تھا کہ جو مسیحی اپنی تصویر کے ساتھ آئی اسٹینڈ ود اسرائیل لکھ رہے ہیں، ان سے ایک سوال: کیا یسوع مسیح کو حرام زادہ نعوذ بالمسیح، عہد جدید کو غیر الہامی اور مسیحیت کو جھوٹا مذہب کہنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا واجب ہے؟ رد مسیحیت کے لیے جتنا کام اہل یہود کرتے ہیں اتنا مسلمان مجموعی طور پر بھی نہیں کر سکتے۔ یقین نہیں تو مسیحیت اور مسیحی عقائد کے خلاف یہودیوں کی کتب اور یوٹیوب پر موجود ویڈیوز دیکھ لیں۔ عرض ہے کہ غصہ کرنے کی بجائے یا میری اس پوسٹ سے کوئی ایسا مطلب اخذ کرنے کی بجائے جس کا میری سوچ یا ارادہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، آپ میرے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ خیر میں نے ایک سوال پوچھا تھا اس پوسٹ میں، سوال بڑا سادہ تھا اور اس سوال کا بڑی سادگی سے جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لوگوں نے آ کر طنز کیے اور گالیاں بھی نکالی مجھے اور عجیب و غریب قسم کے کامنٹس کیے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، خدا نے سب کو آزاد مرضی پہ بنایا ہے۔ میں کسی کے منہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اگر کسی کا منہ بہت زیادہ چلتا ہے تو میرا اس کے منہ پر اختیار نہیں ہے، اس لیے جس نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنے اس مرضی، آزاد مرضی کو استعمال کرتے ہوئے کہا ہے جو خدا نے اس کو دی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ میں جواب ضرور دے سکتا ہوں۔ تو نہیں جی، ایک صاحب آئے ہیں، اب اس کو پوسٹ کو میں نے اپنے سامنے کمپیوٹر پہ کھولا ہوا ہے، جس طرح سے میرے سامنے کامنٹس ظاہر ہوں گے میں ان کو پڑھوں گا اور اس کے بعد میں اپنا موقف پیش کروں گا۔ اچھا، جو مسئلہ اسرائیل اور فلسطین ہے اس کے اوپر میں اپنا پہلے موقف پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو لوگ لکھ رہے تھے آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، اب ہوا یہ ہے کہ جب جو فلسطین کی طرف سے بمباری ہوئی، چونکہ اسرائیل کا جو ہے آئرن ڈوم ڈیفینس سسٹم کام کرتا ہے، تو اس سبب سے وہاں پر اموات ہوئیں، لیکن ان اموات کی شرح جو تھی وہ کم تھی بنسبت ان اموات کے جو فلسطین میں ہوئی، کیونکہ فلسطین کے پاس کوئی آئرن ڈوم نہیں تھا، اس لیے جب ادھر جو ہے میزائل یا بمز گرے ہیں تو ان کے زیادہ لوگ مرے۔ تو خیر اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیے کہ انسان مرے ہیں، انسانوں کا نقصان ہوا ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، نقصان ہوا ہے۔ تو میں اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ بطور مسیح کے پیروکار ہم کسی بھی ریاست کو، کسی بھی قوت کو جو کسی کی بھی جان لے، اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس سبب سے جو اس سارے معاملے پر جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ خدا دونوں اقوام کو، دونوں ممالک کو حکمت بخشے اور خدا ان کو حکمت دے تاکہ وہ مل بیٹھ کر اس معاملے کو سارے کو نپٹائیں۔ خیر آج کل سے جو ہے وہ سیز فائر ہو گیا، جو جنگ بندی ہو گئی ہے ان کی، ابھی وہ جنگ نہیں کر رہے آپس میں، لیکن میرا اس ساری بات میں موقف یہ ہے کہ قتل و غارت چونکہ دونوں طرف سے ہو رہی تھی، اس سبب سے ہم کسی کے ساتھ بھی، میں بطور مسیحی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آئی کی ناٹ اسٹینڈ ود اسرائیل، اس لیے کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا جو تلوار سے قتل کرتا ہے وہ تلوار سے قتل ہوگا۔
تو کسی کی جان دینے والے کے ساتھ کسی کی جان لینے والے کے ساتھ آپ جو ہے وہ نہیں کھڑے ہو سکتے. ایک کسی کین ریچرڈسن کا کوئی کامنٹ آیا, اٹس آبویس کہ پروفائل فیک ہے, تو وہاں اس نے لکھا ہے جی سر ڈیبیٹ ود شیخ عثمان. تو شیخ عثمان کے حوالے سے مجھے آج کل بہت سارے لوگ چیلنج کر رہے ہیں کہ شیخ عثمان کے ساتھ کروں ڈیبیٹ, تو اس کے اوپر میں بات کروں گا خدا کے فضل سے چند دنوں میں. اینی ویز اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں. تو میرا جو اسرائیل اور جو فلسطین والا جو معاملہ چل رہا تھا اس کے اوپر یہ موقف ہے کہ دونوں جو اقوام, جو دونوں اطراف کے لوگ ہیں, ان کو آپس میں ایک دوسرے کے جو شہری ہیں ان کو مارنا بند کرنا چاہیے. دونوں طرف کیونکہ انسان بیٹھے ہیں, اور جب کسی طرف کے بھی کوئی بھی لوگ مرتے ہیں تو انسانی زندگیوں کا ضیاع ہوتا ہے. میرا اس کے اوپر موقف یہ تھا. اب آتے ہیں جی پوسٹ کی طرف جو میں نے لگائی تھی. ایک صاحب آتے ہیں, کہتے ہیں کچھ اہداف حاصل کرنے کے لیے اور کچھ خاص لوگوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور کمپنی کی مشہوری کے لیے اس طرح کے سطحی سے شوشے چھوڑے جاتے ہیں. خیر میں نے ان صاحب سے کہا کہ جی مجھے آپ نے جو الزامات لگائے ہیں, اب آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ایک ذمہ دار شخص ہوتے ہوئے اپنے ان الزامات کو ثابت بھی کریں کہ یہ جو الزامات آپ نے مجھ پر لگائے یہ ٹھیک ہیں. خیر ان کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے وہ پھر سبب سے بد کلامی ہوئی, اور پھر میں نے کامنٹ کرنا چھوڑ دیا. ایک صاحب آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میتھیو بھائی یہ ایک علمی اور باشعور بیان ہے. میں تو اسی سبب یہود کو کبھی مسیحیت کا درد مند مانتا ہی نہیں, بلکہ جو کچھ اسرائیل پر بیت رہا ہے وہ اسی سبب سے ہے کہ کبھی زندگی کے مالک کو انہوں نے رلایا تھا, اور اسی کامل کرنے والے یسوع مسیح نے یروشلم کو دیکھ کر فرمایا کاش تو اسی دن میں سلامتی کی راہ کو جانتا, مگر اب وہ تیری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے. یہ متی کی انجیل میں حوالہ, اس کے اوپر میں بات کروں گا. اچھا خیر آگے ایک جو شخص تھے انہوں نے آ کر کہا کہ باس آپ نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے, ایسا لگتا ہے. اچھا خیر میری پوسٹ کا دیکھیں جواب کوئی نہیں دے رہا, جو سوال میں نے پوچھا وہ نہیں جواب دے رہا. اس کے بعد جی ایک صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میتھیو بردر یو آر رائٹ, گاڈ بلیس یو, یو ڈونٹ ہیئر ادر پاکستانی, زندہ باد پاکستان زندہ باد, پراؤڈ ٹو بی اے کرسچن. اوکے جی. ایک اور صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر اسرائیل کو خدا نہ انہا چنا ہا. اچھا خیر رومن اردو لکھے لیکن وہ بھی بہت زیادہ خطرناک قسم کی لکھی ہے, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا اس لیے میں چھوڑ دوں گا. اینی ویز آپ اس پوسٹ پر جا کے کامنٹس پڑھ سکتے ہیں. یہ بڑا جو ہے نا عجیب و غریب قسم کا کامنٹ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا. یہ پوسٹ اچھا میں نے کیوں کہا ہے کہ یہ عجیب و غریب ہے, اس ویڈیو کے آخر تک آپ خود ہی جان جائیں گے. یہ صاحب کہتے ہیں جی یہ پوسٹ خدا سے بغاوت کا اشارہ ہے. اوکے, سوال پوچھنا خدا سے بغاوت کا اشارہ ہے. یہ سب بائبل میں لکھا ہے اس لیے ہو رہا ہے, اور جس نے یہ پوسٹ کی ہے وہ بھی جلد تھرڈ ٹیمپل میں یہوہ خدا کی عبادت کو جائے گا, اور مسیح قوم اور اسرائیل اسرائیل کا خدا ایک ہے یہوہ, اور ہم ان کے لیے لڑے نہ لیکن اسی کی سلامتی کے ہم ان کے لیے لڑے نہ لیکن اس کی سلامتی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا. اور اگر ہم کہے کہ گاڈ بلیس اسرائیل تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے میرا خیال ہے انہوں نے لکھنے کی کوشش کیا, لیکن چلیں کوئی بات. اچھا جی ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں سر میرے خیال سے اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا, اور کتاب مقدس میں بنی اسرائیل کا ایک اہم مقام بھی ہے, اس پر میں آج بات کروں گا. ابراہیم سے خدا نے کہا کہ جو تجھ پر لعنت کرے میں اسے لعنت دوں گا, جو تیرے لیے برکت چاہے میں اس کو برکت دوں گا. اس پر میں آج بات کرنے جا رہا ہوں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حالیہ اقلیتوں کے اوپر جو مظالم ہوا ہے یا ہو رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان کر رہے ہیں, اس لیے ہم انسانیت کو بھول کر صرف اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, جو کہ بالکل اچھی سوچ نہیں. اگر اسرائیل کے بچے یا لوگ مرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں دکھ ہے, اور اگر غزہ پر ایسا ہوتا ہے تو بھی دل سے دکھی ہیں. یہ آخری جو بات ہے اس سے میں بالکل کلی طور پر سہمت ہوں کہ انسانی جانوں کا ضیاع جہاں بھی ہوتا ہے ہم اس پر افسوس بھی ہے ہمیں, اور دوسرے نمبر پر ہم اس کی کبھی تائید نہیں کر سکتے, چاہے وہ کہیں پر بھی ہوتا ہو, چاہے جن کا ہو رہا ہے, جن کے لوگ مر رہے ہیں, جن کے بچے مر رہے ہیں, ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. بطور مسیحی ہم اس کو
کنڈون نہیں کر سکتے, ہم کنڈیم ضرور کر سکتے ہیں. اچھا جی, اچھا ایک صاحب نے کہا کہ جی بھائی ہم یہودیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اسرائیل کا بغیر یہودیوں کے وجود کیا ہے؟ آپ یہودیوں کو آج اگر وہاں سے سب کو اسرائیل سے نکال دیتے ہیں تو اسرائیل کسی بندے کا نام ہے جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں؟ تو عجیب سی بات ہے. ایک اور بھی بھائی تھے, انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم تو یہودیوں کو سپورٹ ہی نہیں کرتے, ہم تو اسرائیل کو کرتے ہیں. تو بھائی اسرائیل کو کیسے کرتے ہیں؟ اسرائیل یہودیوں کی وجہ سے نا. اچھا پھر اس کے بعد خیر اینیویز بہت سارے کامنٹس ہیں. ایک کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح کی بات نہ کریں کیونکہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ خطرہ بن سکتا ہے. ایک صاحب کہتے ہاں خطرہ جو ہے وہ بن سکتا ہے ان کے لیے. اب دیکھیں, میرا یہ پوسٹ لگا کر سوال پوچھنا لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے مسیحیوں کے لیے, لیکن جو مسیحی خود پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی پروفائل پکچر پہ لگا رہے تھے آئی سٹینڈ ود اسرائیل, اگر فرض کریں کوئی جو ہے وہ گرم دماغ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے تو ان کے لیے اپنا جان چھڑوانا مشکل ہو جانا تھا. آپ سب کو اس بات کا پتہ ہے. ان کے ایسا کرنے سے ان کی جانوں کو خطرہ نہیں تھا ہو رہا. میرا اس پوسٹ لگانے سے, پوسٹ پر یہ سوال پوچھنے سے خطرہ پڑ رہا ہے. تو بھائی جب آپ یہ لکھ کر لگاتے ہیں آئی سٹینڈ ود اسرائیل, تب بھی سوچا کریں نا اس بات کو. دوسروں پر تنقید کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن یہ کہ اپنے آپ کو بھی انسان کو دیکھنا چاہیے. ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں جی لعنت ان جھوٹے عالموں پر, لعنت ان جھوٹے عالموں اور ان کی عالمگیری پر جو اسرائیل کو برا بتاتے ہیں. حالانکہ ہم بائبل کے مطابق اسرائیل میں پیوست ہیں. جب مسیح آئے گا تو تب بھی وہی اسرائیل مرکز نگاہ ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ بائبل میں کہیں بھی تعلیم نہیں ہے. میں کوشش کروں گا اگر خدا کی مرضی, اس کا فضل میرے ساتھ ہوا, اور اس کے فضل کی ضرورت ہے میں ہمیشہ, کہ میں اسرائیل پر اور یہودیوں پر سلسلہ وار ایک سیریز کروں اب, اور اس میں مختلف جو موضوعات ہیں ان کو ایڈریس کروں. اینیویز کامنٹ جو ہے پڑھنا شروع کرتے ہیں, اسے کنٹینیو کرتے ہیں. اور وہاں ہی مسیح خداون کا تخت ہوگا, پھر کس منہ سے جاؤ گے وہاں؟ رہی بات ان کی مسیح کو نہ ماننا, اگر وہ مسیح کو اپنا مسیحا مان لیتے تو آج اب اس کے خون کے وسیلہ سے نجات کیسے پاتے جو خود کو غیر قوم کہتے ہیں. یہ تو بڑی بے ڈھنگی بات کی ہے کہ اگر یسوع مسیح کو اس وقت مسیح قبول کر لیتے وہ مسیح کے طور پر, تو پھر وہ نجات کیسے پاتے, کیونکہ یسوع نے تو بعد میں خون بہایا. بھائی یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تھے ان کے پیدا ہونے پر بھی لوگوں نے نجات پائی. کس طرح سے؟ جو شمعون نامی ایک بزرگ تھا, یسوع مسیح کے ختنہ کے لیے اس کے والدین اس کو جب ہیکل میں لے کر گئے تو اس نے یسوع مسیح کو دیکھ کر کہا آئے خدا میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی. تو یسوع مسیح کی پر ایمان اس کی صلیبی موت کے وقت بھی لایا جا سکتا تھا. تو یہ بڑی بے ڈھنگی سی یہ آرگیومنٹ انہوں نے دی ہے. اچھا خدا آج بھی اسرائیل کے ساتھ ہے اور رہے گا؟ نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ آگے جا کے آپ کو اس کا میں ثبوت بائبل سے دوں گا. یسوع مسیح کیا کہتے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا میں. اچھا خدا آج بھی اسرائیل کے ساتھ ہے اور رہے گا. کلام میں اسرائیل کو واپس لے کر آنے کا بھی ذکر ہے, اور اس میں خدا کی مرضی شامل ہے. جب مسیح آئے گا تو سب عالم باہر کھڑے ہوگے, کیونکہ یہ دولت بنانے اور ملک گھومنے سے لگے ہیں. مذہب تو بس بہانہ ہے. چلیں خیر, بہت سارے کامنٹس ہیں, ہم سب پر نہیں جاتا. اب بات کرتا ہوں جو آج میں نے کرنی تھی. اسرائیل اور فلسطین پہ اپنا موقف میں نے آپ کو واضح الفاظ میں دے دیا. اب اس جو پوسٹ کو لے کر جو سارا ایک دم سے جو ہے وہ ایک تماشا بنا, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں جی, اکثر جو حوالہ کوٹ کیا جاتا ہے نا وہ پیدائش کی کتاب میں سے کوٹ کیا جاتا ہے, 12ویں باب میں سے, جس میں خدا کہتا ہے کہ میں تجھے 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے, اور میں تجھے ابراہیم سے, جب خدا کہتا ہے کہ ابراہیم سے خدا کہتا ہے کہ تو اپنے باپ کے گھر کو, اپنے باپ دادا کے گھر کو چھوڑ, اور میں جہاں پر جو تجھے راہ دکھاتا ہوں اس راہ پر چل, جو جگہ میں تجھے دکھاؤں گا, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. وہاں سے ہم پڑھیں گے 12ویں باب کی 2 اور 3 آیت. اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا, سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. دیکھیں جی, یہ حوالہ 2-3 لوگوں نے بھی جو ہے اس میں کوٹ کیا, کامنٹ سیکشن میں آ کے یہ حوالہ کوٹ کیا. تو آج اسی کے اوپر ہم بات کریں گے پھر, اور امید ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان باتوں کو سمجھے بغیر ان پہ اپنی میں ایک اور بات بتا رہا ہوں, جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے مان نہیں لینی اسی طرح آنکھیں بند کر کے, ان پر جا کے اپنے طور پہ تحقیق کریں کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہیں بھی یا نہیں.
اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کچھ لوگ ہمارے ایسے ہوں گے جو ان باتوں کو سننے کے بعد مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، اور مجھے یقین مانیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ سچائی کو بانٹنا ہے، کلام کی سچائی کو، اور میں بانٹتا رہوں گا۔ تو خیر بات کی طرف چلتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ پہلے نمبر پر تو اس حوالہ میں جو لوگوں نے وہاں کوٹ بھی کیا، ابراہیم کو برکت دینے کی بات ہو رہی کہ جو ابراہیم کو برکت دے گا اس کو خدا برکت دے گا، جو اس پر لعنت بھیجے گا خدا اس پر لعنت بھیجے گا۔ تو یہاں پر ابراہیم کی نسل کی کہیں پر بھی بات نہیں کہ ابراہیم کی جو نسل ہوگی اس پر بھی اس بات کا اطلاق ہوگا، لیکن چلیں ہم اسی طرح سے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس بات کا اطلاق ہے، کہ اس بات کا اطلاق جو ہے وہ، سوری میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں کامنٹس کی وجہ سے، اس بات کا اطلاق جو ہے وہ ابراہیم اور اس کی نسل پر بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیے، اب ابراہیم کی جو یہی نسل ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں، جو بابلی تالمود ہے اس میں خداوند یسوع مسیح کو، نعوذ بالمسیح، خداوند یسوع مسیح مجھے معاف کریں، حرامزادہ کہا گیا، ان کی والدہ محترمہ کو، حضرت مریم کو، مقدسہ مریم کو فحشا کہا گیا، خداوند یسوع مسیح کو ایک رومی سپاہی کی ناجائز اولاد کہا گیا، یہ کہا گیا تالمود میں ان کی، یہ کہا گیا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ مقدسہ مریم اور ایک رومی سپاہی کے ملاپ سے پیدا ہوئے، اس رومی سپاہی کے ساتھ مقدسہ مریم کے ناجائز تعلقات تھے، خدا معاف کرے ہمیں۔ یہ سب باتیں ان یہودیوں کی تالمود میں لکھی ہیں اور یہ کرتے بھی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو تالمود ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آگے جا کر بھی بات کروں گا، لیکن اس میں جہاں کہیں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں یسوع مسیح کے متعلق، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک اسکالر ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر پیٹر شافر۔ ڈاکٹر پیٹر شافر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے جیزس ان دا تالمود۔ اس میں وہ بتاتے ہیں، اس میں انہوں نے وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو تالمود میں یسوع کے متعلق لکھی ہیں، اور وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی غلاظت انہوں نے اگلی ہوئی ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ جو یسوع مسیح کی توہین کرتے ہیں، اتنی غلط غلیظ قسم کی باتیں کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کے لیے، کیا ہم ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں صرف اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ ابراہیم کو میں برکت دوں گا، جو اس کے لیے برکت چاہے گا میں اسے برکت دوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو پھر یسوع مسیح کو پیچھے چھوڑ گئے اور یہودیوں کو آپ آگے لے گئے ہیں، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگردوں کے مطابق، جو خداوند یسوع مسیح کے یہودی تھے آج بھی وہی یہودی ہیں، بائی دا وے، آج بھی جو اس دور کے یہودی تھے جن تعلیمات کی وہ پیروی کر رہے تھے، اسی تعلیم کی پیروی آج کے یہودی بھی کر رہے ہیں، وہی باتیں آج کے یہودی بھی مانتے ہیں۔ اب اس دور کے جو یہودی تھے خدا یسوع مسیح کے دور کے، وہ یہودی جو ہیں وہ ابراہیم کی نسل سے بالکل بھی نہیں تھے، یہ یسوع مسیح نے بھی کہا اور ان کے شاگردوں نے بھی کہا، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس عہد میں بھی، جو ابدی عہد ہے اس میں بھی شامل نہیں ہے، اور ان کا اس میں داخلہ نہیں ہے، اور وہ بادشاہی کے بھی جو ہے فرزند نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ہمیں ثبوت کہاں پر ملتا ہے؟ پہلا حوالہ لوکا کی انجیل 19واں باب 42 سے 40 آیت، لکھا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا ہے، یسوع مسیح کا جو یروشلم میں داخلہ تھا اس کے بارے میں لکھا ہوا، جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر دے ٹپکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ کس وقت کو نہ پہچانا؟ جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ نگاہ کب کی گئی؟ جب خدا یسوع مسیح ان کے درمیان ہے، اور خدا یسوع مسیح ان کی تباہی کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ پرانے عہد نامہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پرانے عہد نامہ میں یہودیوں نے جب کبھی خدا سے بغاوت کی، جب کبھی خدا کے حکموں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، بلکہ خدا کی نافرمانی کی اور غیر قوموں کے جو معبود ہیں ان کی پوجا کرنی شروع کی، تو پتہ کیا ہوا؟ خدا نے ہمیشہ ان پر اپنا عذاب نازل کیا، ان کو مار پڑی، سب تتر بتر ہو گئے، لیکن جب مختلف جگہوں پر اسیری میں غلامی میں جا کر توبہ کرتے تھے، خدا سے معافی مانگتے تھے،
تو جب سیدھے ہو جاتے تھے تو پھر خدا ان کو ان کے ملک میں واپس لے آتا تھا، پھر خدا ان کو معاف کرتا تھا. لیکن جب دوبارہ یہ حرکت کرتے تھے تو پھر خدا کا عذاب ان پر نازل ہوتا تھا. اب وہ جو حرکت کر رہے تھے وہ بھی عذاب اپنے اوپر لینے والی حرکت کر رہے تھے. اب خدا یسوع مسیح کی مخالفت کر رہے تھے. اور بائی دا وے یہ جو بات ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ ناجائز اولاد کہتے تھے، وہ اس کا ثبوت آپ کو بائبل سے بھی ملتا ہے. میں آپ کو ابھی وہ حوالہ پڑھ کے سناؤں گا. انہوں نے تانا بھی دیا اس بات کا خدا یسوع مسیح کو. تو اب بھی خدا یسوع مسیح کی مخالفت چونکہ وہ کر رہے تھے، تو اسی سبب سے، یہی سبب ہے کہ خدا یسوع مسیح کو ان پر ان کی مخالفت اتنی زیادہ تھی، اتنی شدید قسم کی تھی کہ یسوع مسیح کو بھی ترس آ گیا ان پہ. لیکن ترس کھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی جو عدالت ہے اس کا بھی اعلان کر دیا کہ تمہاری اب عدالت ہونے جا رہی ہے، تمہاری اینٹ سینٹ بجا دیں گی اب غیرکوں میں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سب پورا بھی ہوا 70 عیسوی میں. ان کو جب جو ہے اپنا ہیکل، جب ان پہ حملہ ہوا، ہیکل بھی اس میں تباہ کر دی گئی، اور ہیکل کو ایسا مسمار کیا گیا تب کہ دوبارہ اب تک نہیں بن سکی وہ. بلکہ صرف یہی نہیں، خداوند جو یسوع مسیح تھے انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا، یہ بڑی غور طلب بات ہے، غور سے سنیے گا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یروشلیم، کون؟ یروشلیم، کیا؟ یروشلیم تب تک ویران رہے گا. کب تک؟ تب تک ویران رہے گا جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے، جب تک ان کو یہودی قبول نہیں کریں گے. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ متی کی انجیل 23 باب اس کی 33 سے 39 آیت. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بلکہ متی کی انجیل 23 باب 33 سے 39 آیت. اچھا سنیے گا جی، یہاں پر لکھا ہے، اور یہ سنیے گا جن یہودیوں کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ وعدے کے فرزند ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں، ان کو خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے سامپو، اے سامپو، اے افی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں. ان میں سے تم بعض کو قتل اور مصلوب کرو گے، اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے، اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے. راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا. میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانہ کے لوگوں پر آئے گا. آگے سنیے. اے یروشلیم، اے یروشلیم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا، مگر تم نے نہ چاہا. اچھا پھر اس کے بعد دیکھو تمہارا گھر، یروشلیم، یروشلیم کی بات ہو رہی ہے، دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے. کیا چھوڑا جاتا ہے؟ ویران چھوڑا جاتا ہے. کب تک کے لیے؟ یہ بھی سن لیں. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. تو ان کا جو گھر ہے یروشلیم وہ ویران چھوڑا گیا. 70 عیسوی سے وہ ویران ہی ہے، اور وہ ویران ہی رہے گا جب تک خدا یسوع مسیح کو وہ قبول نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلیں. خیر اس سبب سے میں کہتا ہوں کہ جو ابھی موجودہ یروشلیم ہے اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے مطابق، یہ میری بات نہیں ہے، خدا یسوع مسیح کے مطابق یروشلیم نے تب تک، اس دن تک ویران رہنا ہے جب تک وہ یسوع مسیح کو نہیں مان لیتے. اور آپ کو پتہ ہے آج جب کوئی شخص یہودیت میں داخل ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو باقاعدہ یسوع مسیح کا انکار کرنا پڑتا ہے. یہ شرط ہوتی ہے ان کی. اگر کوئی مسیحی جو ہے وہ یہودیت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کا انکار کرو. اتنی نفرت کی جاتی ہے اس نام سے، یسوع مسیح کے نام سے. اچھا خیر صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ ابدی ہے اور خدا کی بادشاہی کے وارث بھی نہیں ہے. یہ بائبل کی تعلیم ہے، یسوع مسیح کی تعلیم ہے. ابھی میں صرف یسوع مسیح نے جو باتیں کہی ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ ابدیت کے بھی فرزند نہیں ہے اور خدا کی بادشاہی کے وارث بھی نہیں ہے. اور یہ بات کہاں پر لکھی ہے؟ متی کی انجیل 21واں باب اس کی 33 سے 44 آیت. سنیے گا. لکھا ہے ایک اور تمثیل سنو.
یہ بڑے غور سے سنیے گا. ایک اور تمثیل سنو. ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیش چلا گیا. ایک شخص نے ایک پاکستان لگایا, باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر چلا گیا, اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا. اس نے اپنے ہی باغ میں اپنے نوکروں کو بھیجا تاکہ وہ اس کے باغ میں سے پھل لے کر آئیں. ابھی یہاں پر نوکر جو ہیں, جو خیر پہلے جو باغبان ہیں یہ بنی اسرائیل تھے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو نوکر ہیں, یہ نوکر کون ہے؟ یہ نوکر انبیاء کرام ہیں جن کو خدا نے بھیجا. اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا. پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا. آخر اس نے اپنے بیٹے کو یعنی خدا یسوع مسیح کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کر لیں گے. یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کر لیں گے. لیکن کیا ہوا؟ لکھا ہے اچھا لکھا ہے جب آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے. جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے, آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں. اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا. پس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ یسوع مسیح نے انہی یہودیوں سے پوچھ لیا کہ جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان کے ساتھ کیا کرے گا, باغبانوں کے ساتھ. تو سنیے گا ذرا ان کا جواب سنیے. کہتے ہیں جی انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا. اب یسوع مسیح نے جو بات سنائی اس کے مطابق وہ اپنی زبان کے حساب سے, اپنی زبان کے مطابق جو ہے وہ خود بدکار ہو گئے ہیں. انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ بدکار تھے. انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا باغ کا مالک, اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں. دوسرے باغبان, یہ دوسرے جو باغبان ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا, اس پر میں نے بات کرنی ہے کیونکہ جو دوسرے باغبان ہیں ان کو ٹھیکہ دے گا. یہ دوسرے باغبان کون ہے اس پر ہم بات کریں گے ضرور. یسوع نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اس لیے اب سنیے, اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی. اور جو اس پتھر پر گرے گا, یہ خدا یسوع مسیح اپنے متعلق کرنے ہیں, جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. یہاں خدا یسوع مسیح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پتھر جو ہے یعنی کہ جو میں ہوں, اس پر اگر کوئی گرے گا, اس کی قتل کا تم نے منصوبہ بنا لیا تو میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, اور جس پر یہ پتھر گرے گا اسے پیس کے رکھ دے گا. تو یہاں پر خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سے بادشاہی لے لی جائے گی, کنگڈم آف گاڈ, اور ایک دوسری قوم جو ہے اس کو دے دی جائے گی. دوسرے باغبانوں کو دے دی جائے گی, لیکن ساتھ میں وہ سزا بھی دے گا. اچھا, اب باغبان جو دوسرے باغبان ہیں, دوسری قوم کون ہے؟ اس سے مراد ہم سب لوگ ہیں جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں مذہبی, جن کے آباء و اجداد جو ہے کسی کے آباء و اجداد ہندو تھے, کسی کے جو ہے سکھ تھے, کسی کے جو ہیں روم کے جو بت پرست مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے وہ لوگ مسیحیت میں آئے. اسی طرح سے کسی کے آباء و اجداد جو ہیں مسلمان تھے. تو یہ سب جو قومیں ہیں, یہ سب قوموں میں سے جو لوگ خدا یسوع مسیح کو قبول کر کے خدا یسوع مسیح کے پاس آئے, اصل میں یہ لوگ جو ہیں یہ دوسری قوم ہے. یہاں پر مسیحیوں کی بات ہو رہی ہے, وہ دوسری قوم ہم ہیں, یہاں پر ہماری بات ہو رہی ہے. تو ان سے خدا یسوع مسیح نے بادشاہی لے لی تھی. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں ہم. صرف اتنا ہی نہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہودی جو ہیں وہ نئے عہد نامے کو نہیں مانتے, یسوع مسیح کو نہیں مانتے, باقی تو سارا کچھ ٹھیک ہے ان کا, پرانے عہد نامہ کو تو مانتے نہیں مانتے بھائی, وہ پرانے عہد نامہ کو نہیں مانتے.
بالکل بھی نہیں مانتے. اور اس کا ثبوت خدا یسوع مسیح کی زبانی آپ کو میں پیش کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں. متی کی انجیل 5واں باب 1 سے 9 آیت تک. متی کی انجیل 5واں باب 1 سے 9 آیت تک. وہاں پر لکھا ہے نہیں سوری، یہ حوالہ مجھ سے جو ہے وہ غلط لکھا گیا. 8واں باب ہے غالباً. وہ حوالہ جس میں لکھا ہوا نا کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ اس کی بزرگوں کی روایت سے جو ہے خدا کے کلام کو بدل ڈالتے ہو. ہاں سوری، یہ ہے جی 15واں باب ہے، 5واں نہیں ہے، 15واں باب ہے، 1 آیت سے 9 آیت تک. لکھا ہے اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو، کس کی روایت کو؟ بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے. اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ کس سے؟ اپنی روایت سے. یہ ذرا آن کرنا. تم اپنی روایت سے، اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو. مطلب کہ جو ان کی روایت ہے اس طرف گھماؤ. ہاں بس. خدا یسوع مسیح یہاں پر 2 باتیں کر رہے ہیں. ایک یہودیوں کی روایت ہے اور ایک خدا کا کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی روایت سے خدا کے کلام کو کیوں ٹال دیتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کی پیروی نہیں جو سب کر رہے، وہ روایات کی پیروی کر رہے تھے. وہ کن روایات کی پیروی کر رہے تھے؟ وہ تلمود کی پیروی کر رہے تھے، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اور سوری، میرا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ کہاں پر آخری بات تھی جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا تھا میں؟ وہ کون سی آخری بات تھی؟ جو کامنٹ کر رہے ہیں لوگ کامنٹ کر کے بتائیے کہ کس بات پہ میں ڈسکنیکٹ ہوا تھا، وہاں سے پھر ہم آگے چلیں گے. چیپٹر 15. اچھا اوکے، ہاں ٹھیک ہے. چیپٹر 15 چلیں ہم یہاں سے بات شروع کریں گے. متی کی انجیل 15واں باب اس کی 1 آیت سے 9 آیت تک. اب یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے. اس کا مطلب یہ بزرگوں کی جو روایت ہے یہ کوئی اور ہی چیز ہے جس کی یہودی پیروی کر رہے تھے. اور یہاں پر وہ خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی جو روایات ہیں ان کو کیوں ٹال دیتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں آگے سے سنیے گا. اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو. یعنی کہ وہ اپنی روایت کو، خدا کا حکم یعنی کہ جو ان کے پاس موجود تھا پرانا عہدنامہ یا توریت، اس کو ٹال دیتے تھے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور چیز کو مان رہے تھے. تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے. مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے. پس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا. تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا. خدا یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہودی خدا کے کلام کو ماننے والے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنی روایتوں سے، ان کے جو بزرگوں کی روایتیں تھیں، جو تالمود تھی، اس سے جو آج بھی جو کبالہ کو اور جو تالمود کو ماننے والے لوگ ہیں شیطان ہے ایک نمبر کے. خدا کے فضل سے اس کے اوپر میں سیریز بناؤں گا، بات کرتا رہوں گا میں. اچھا پھر آگے لکھا ہے اے ریاکارو، یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے. ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی
खुदावंद यीशु मसीह ने, हाँ किसी ने कहा है, आकाश जेम्स ने कहा है जी भाई हमारा जेरूशलेम आसमान पर है ना कि जमीन पर। बिल्कुल ऐसे ही है बात, इसके ऊपर भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो यहां पर भी आप देखें खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि इन्होंने बुजुर्गों की रिवायत से खुदा के कलाम को बातिल ठहराया, उसका इनकार कर दिया, उसको नहीं मानते। ये अपने बुजुर्गों की रिवायत को मानते हैं। वो तालमूद है। तालमूद जो है ये कब लिखी गई? ये जो है 200 कबल अज़ मसीह से 200 कबल अज़ मसीह और 5वीं सदी ईसवी के दरमियान जो है ये लिखी गई। इससे कई सैकड़ों जो यहूदी थे उन्होंने इसको लिखा। और ये जो स्टैटिक साइन का एक रब्बी है, उसने बताया, उसका नाम है लियो अब्रामी। उसने किताबें भी लिखी हैं, आप उसे सुन सकते हैं। वो कंजर्वेटिव यहूदी रब्बी है वो। तो उसने जो है ये वाली बात बताई। उसने कहा कि जो तालमूद है ये 200 कबल अज़ मसीह में से लिखा जाना इसका शुरू हुआ, जो अबहास हुई यहूदी उलमा कराम के दरमियान, और 5वीं सदी ईस्वी जो है उसमें ये मुकम्मल हो गई थी। और इसी तालमूद को वो मानते थे। आज आपको पता है यहूदी जो हैं, अब यहूदी होने के लिए जरूरी है, जो मतलब बाइबल के मुताबिक, पुराने अहदनामे के मुताबिक, कि आप 5 कुर्बानियां जो थी वो भी दिया करें। लेकिन यहूदी कुर्बानी नहीं देते। आपको पता है मौजूदा जो यहूदी हैं ये कुर्बानी नहीं देते। अच्छा, किसी ने कहा जी बुजुर्ग से मुराद इब्राहिम, इसहाक और याकूब हैं। भाई अगर बुजुर्ग से मुराद इब्राहिम, इसहाक और याकूब देते होता तो खुदा यीशु मसीह उनको ये क्यों कहते कि तुम बुजुर्गों की, खुदा यीशु मसीह उनके कलाम को बुजुर्गों की रिवायत कहकर खुदा के कलाम से अलग क्यों करते? ये तो बड़ी अजीब सी बात की है आपने। अच्छा, एक बात, उसके बाद हम खैर इस पर वापस आते हैं कि ये जो यहूदी तालमूद थी, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो इसी के अंदर इन्होंने जो है सब कुछ जो लिखा था उसी की आज तक पैरवी की जा रही है। ये प्रीस्टली जो जूडिज्म था, यानी कि जो पुराने अहदनामे का की यहूदियत थी, जूडिज्म, इसको छोड़कर ये रबैनिकल जूडिज्म में आ गए हैं। उसी वक्त आ गए थे, यीशु मसीह के दौर से पहले ही आ गए थे। इसलिए तो खुदा यीशु मसीह आपको जगह ब जगह उनकी मुलामत करते, मजम्मत करते नजर आते हैं। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो भी अभी आपको सुनाता हूं मैं। तो ये यहूदी अपने आप को कहते हैं, इसराइली कहते हैं अपने आप को, लेकिन पहले नंबर पर ये कुर्बानियां नहीं देते। इनको चाहिए कि कुर्बानियां दें। दूसरे नंबर पर ये खतना भी नहीं। आपको पता है जब कोई शख्स, फर्ज करें अगर कोई मसीही जो है वो यहूदियत इख्तियार करना चाहता है तो उसका खतना पता है कैसे करते हैं? ये उसका जो उज़्वे तनासल है, जो उसकी पेशाब वाली जगह होती है, उसके खास एक मुकाम होता है, वहां पर ये सुई मारते हैं। और सुई मारने से खून निकल आता है। और जब खून निकल आता है तो ये कहते हैं कि जी ये इसका खतना हो गया। अच्छा, इनको जब पूछें कि जी ये खतना क्यों नहीं करते, तो ये कहते हैं कि खतना जो है वो देखें, इतनी उम्र का कोई बंदा अगर यहूदियत में आता है तो उसे हम किस तरह से उसका हम किस तरह से जो है वो खतना कर सकते हैं। तो जिसको मानने के दावेदार हैं, ये जिसके फर्जंद होने के दावेदार हैं इब्राहिम के, वो तो 100 बरस का था जब उसका खतना हुआ। तो ये तो बड़ी फजूल सी बात है। इसी तरह से और भी ऐसी चीजें हैं जिनको पुराने अहदनामा में मूसवी जो शरीयत थी उसमें खुदा ने मानने का, करने का हुक्म दिया, और ये उन सारी चीजों को कोई भी नहीं मानते। ये सिर्फ उन्हीं चीजों को मानते हैं जो इनकी तालमूद में है। और फिर उसके बाद खुदा यीशु मसीह से अगर हम पूछें कि उन्होंने क्या कहा इनके बारे में, कि ये कौन है, अब सवाल जाहिर बात है यही पैदा होता है कि अगर ये इब्राहिम की नस्ल नहीं है, या इब्राहिम के फर्जंद नहीं है, अगर अबदी अहद के फर्जंद नहीं है, ये अगर खुदा की बादशाही से निकल चुके हैं, तो ये हैं कौन? तो इनकी शनाख्त के बारे में यीशु मसीह ने बताया। सुनिएगा बड़े गौर से। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 37 से 44 आयत। 37 से 44 आयत। ये किसी ने पूछा है क्या यहूदी अब गुमराह हैं? भाई ये यीशु मसीह के दौर में भी गुमराह थे। आपने वीडियो अगर शुरू से नहीं देखी तो जब ये लाइव स्ट्रीम खत्म होगी तो शुरू से देखिएगा इसे। यूहन्ना की इंजील 37वां बाब 8वां बाब 37 से 44 आयत। सुनिए, बड़े गौर से सुनिएगा। कहते हैं खुदा यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के यहां देखा है वो कहता हूं, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। आज सारे
جو مسیحی ہیں, جو آئی اسٹینڈ ود اسرائیل والے جو مسیحی ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ اسرائیل, جو بنی اسرائیل جو ہے, جو موجودہ اسرائیل ہے, یہ خدا کے بیٹے ہیں. یہ جو موجودہ اسرائیل ہے یہ خدا کے بچے ہیں. آج کے جو کچھ مسیحی ان انفارم قسم کے مسیحی ہیں, آج کے جو دور کے لوگ کہتے ہیں کہ جو آج کے دور کے یہودی ہیں, اسرائیلی ہیں, یہ ابراہیم کی نسل سے ہیں, یہ ابراہیم کے بیٹے ہیں. اب سنیے خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں جی, میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں. خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے خدا کے بیٹے, موجودہ اسرائیل جو ہے, جو یہودی ہیں, یہ خدا کے بیٹے ہیں. اب یسوع مسیح ان کو کیا کہتے ہیں وہ میں پڑھنے لگا. اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو. یہ بات کر کے خدا یسوع مسیح نے یہ تو واضح کر دیا کہ میرا باپ جو ہے وہ فرق ہے, تمہارا باپ فرق ہے. میرا باپ اور تمہارا باپ ایک نہیں ہے. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو میں نے اپنے باپ کو کہتے سنا ہے یا کرتے دیکھا میں وہ کہتا ہوں. تم جو اپنے باپ کو کرتے دیکھتے ہو یا کہتے سنتے ہو, تم وہ کرتے ہو. وہ اب آگے اس کی وضاحت بھی کریں گے. انہوں نے جواب میں اس سے کہا, ہمارا باپ تو ابراہیم ہے. جیسے کہ آج کرسچنز بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا باپ ابراہیم ہے. یسوع نے ان سے کہا, اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے کام کرتے. تم جو حرکتیں کرتے پھرتے نا, گندی یہ حرکتیں نہ کرتے. اچھا, پھر اس کے بعد وہ تانا دیتے ہیں یسوع مسیح کو. لکھا ہے, انہوں نے جواب میں اس سے کہا, نہیں, لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی. مطلب کہ یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کی باتوں کی مخالفت کر رہے ہو, بغاوت کر رہے ہو خدا سے. ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا. وہ کہتے ہیں ابراہیم نے تو نہیں کیا تھا. وہ تو خدا کی بات سنتا تھا, اس پر عمل بھی کرتا تھا. تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو. یہاں پر ایک بار پھر سے جو ہے وہ امتیاز کر رہے ہیں یسوع مسیح. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہیں, یعنی کہ ان کا باپ جو یسوع کا باپ نہیں ہے, کیونکہ وہ یسوع کے باپ کو تو مانتے ہی نہیں تھے, خدا باپ کو. تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو. انہوں نے اس سے کہا, اب دیکھیں جو میں بات کرتا ہوں نا کہ تالمود میں بھی انہوں نے خدا یسوع مسیح کو کہا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ناجائز اولاد ہیں. تو جو اپنی پوسٹ میں بھی میں نے لکھا تھا, خدا معاف کرے ہمیں, یہی بات وہ یہاں پر بھی اس بات کا تانا دیتے ہیں. جب یسوع مسیح نے یہ بات کہی نا کہ تم ابراہیم کے تو نہیں ہو, تو وہ آگے سے کہتے ہیں, لکھا ہے, انہوں نے اس سے کہا, ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے. یہ یسوع کو تانا دے رہے ہیں وہ کہ ہم حرام زادے نہیں ہیں. یہ یسوع مسیح کو وہ تانا دے رہے ہیں. اچھا, پھر آگے خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں, پھر وہ بلکہ یہودی مزید کہتے ہیں, ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے, ہم حرام زادے نہیں ہیں, ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا. وہ آگے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا تو باپ ہی خدا ہے. اب یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں, لکھا ہے, یسوع نے ان سے کہا, اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے. لیں جی, یہاں بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے, اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں, کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے. تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے. اب یہاں پر خدا یسوع مسیح یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کس کے بچے ہیں, ان کا باپ کون ہے. 44ویں آیت, بڑے غور اور تحمل سے سنیے گا. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. یہودی شیطان کے بچے ہیں اس آیت کے مطابق. ٹھیک ہے, بقول یسوع مسیح, خدا یسوع مسیح ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کے بقول یہودی جو ہیں ابلیس کے بچے ہیں اس آیت کے مطابق. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. نہیں جی, میرا خیال ہے کہ تسلی ہو گئی ہوگی یہ آیت سن کے جو ہے. اور اس کے علاوہ پطرس رسول, آپ کو پتا ہے بڑے کٹر قسم کے یہودی تھے, بڑے کٹر قسم کے یہودی تھے پطرس رسول. اور انہوں نے بھی جب یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو انہوں نے پھر کیا کہا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہودی بنی اسرائیل جو ہیں یہ خدا کے جو خدا کا ابدی عہد تھا اس کے فرزند ہیں, اس کے متعلق پطرس رسول کیا کہتے ہیں سنیں. پہلا پطرس 2 باب 9 سے 10 آیت. پہلا پطرس 2 باب 9 سے 10 آیت لکھا ہے, اور اسی کے لیے لیکن تم ایک برگزیدہ, چنی ہوئی, چنیدہ, چوزن پیپل,
یہ پطرس رسول نے اپنے خط میں کہا، جو کس کو لکھا؟ اس قوم کو لکھا جو رومی مذہب سے مسیحیت میں آئے تھے، ٹھیک ہے، جو مسیحی ہو چکے تھے۔ پطرس رسول ان سے کہتے ہیں تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ کون ہے چنیدہ قوم؟ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں برگزیدہ قوم، ہم لوگ ہیں چوزن پیپل، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، یہودی نہیں ہے۔ آگے سنیے، اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی ہوتی، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ تو یہاں پر پطرس رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کی امت ہیں، ہم جو مسیحی ہیں، ہم جو دیگر اقوام سے، دیگر مذاہب سے آئے اور یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہم نے، ہم لوگ مسیحی ہیں، اور ہم لوگ ہی جو ہیں خدا کی برگزیدہ، چنیدہ یا چوزن قوم ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے غلطیوں 3 باب 26 سے 29 آیات آپ پڑھیں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ یہودی جو ہے وہ ابراہیم کے فرزند اور برگزیدہ قوم یا چوزن پیپل نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ غلطیوں کا خط 3 باب 26 سے 29 آیات میں ہم پڑھیں گے، غور سے سنیے گا۔ کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے، یار یہ پتہ نہیں کیوں مجھے لوگ میسج کرتے جانے، ابھی منع بھی کیا میں نے۔ اچھا، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ نہیں جی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پہ یہودی ہونا ضروری نہیں ہے ابراہیم کی نسل کہلانے کے لیے، کیونکہ ابراہیم جو ہے، جو اس کے ساتھ عہد باندھا گیا، وہ اس کے ایمان کی وجہ سے باندھا گیا تھا۔ اس کے مطلب اس کا تعلق کوئی فزیکل اس بات کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں تھا، جسمانی اعتبار سے نہیں باندھا گیا، روحانی اعتبار سے اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے خدا نے ابدی عہد باندھا تھا۔ اور آج چونکہ اس بات کا تعلق ایمان سے ہے نہ کہ نسل سے ہے، اس سبب جسمانی نسل سے، اس سبب سے آج جو شخص یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، جو اس کو پہن لیتا ہے، اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اس عہد میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ ابراہیم کی نسل کہلاتا ہے، پھر وہ وعدے کے مطابق ابراہیم کا وارث کہلاتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات اس حوالے میں کی گئی ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، مطلب کہ وہ جو تھا ایک کیا جاتا تھا، یہودی سمجھتے تھے کہ ہم صرف خدا کی قوم ہے، باقی سب راندہ درگاہ ہیں، خدا کے حضور سے نکالے گئے ہیں، وہ والی بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ کوئی یہودی نہیں، کوئی یونانی نہیں، ہر وہ شخص، چاہے وہ یہودی تھا، چاہے وہ یونانی تھا، چاہے وہ رومی تھا، چاہے وہ ہندو تھا، چاہے وہ سکھ تھا، چاہے وہ بدھ مت تھا، چاہے وہ مسلمان تھا، ہر وہ شخص جس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، وہ سب ابراہیم کی نسل کہلاتے ہیں، وہ ابراہیم کے وارث ہیں وعدے کے مطابق۔ یہودی ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور آیت سنیے گا، ابراہیم کی نسل یہودی نہیں ہے بلکہ مسیح ہے۔ یہ بھی ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ ابراہیم کی جو نسل ہے وہ مسیح ہے، اور جو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ اسی سبب سے اسی نسل میں گنا جاتا ہے۔ غلطیوں 3 باب 16 آیت لکھا ہے، پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے۔ کس سے؟ ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ صیغہ جمع کا لفظ نہیں استعمال ہوا نسلوں، وہاں پہ نسل، سیڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے، سنگولر۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل۔ ابراہیم سے کہا جاتا ہے کہ تیری نسل، آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ اور وہ مسیح ہے، کہ جو ابراہیم کی نسل کی بات کی گئی ہے نا، وہ نسل مسیح ہے۔ تو مسیح سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، اور آج جو مسیح کو پہن لیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے، وہ ابراہیم کی نسل سے، وہ ابراہیم کی نسل میں داخل ہوتا ہے، وہ اس کا وارث بنتا ہے، اس وعدے کے مطابق جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا۔
رومیو 4 باب 13 سے 16 آیات پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا، کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے. جو میں آگے بات کر رہا تھا نا کہ اس بات کا تعلق ایمان سے تھا، اس بات کا تعلق جو ہے وہ شریعت سے یا ابراہیم کی جو جسمانی اعتبار سے نسل تھی اس سے نہیں تھا، بلکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے. کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں، کیونکہ اگر شریعت والے ہی یعنی کہ یہودی اسرائیلی، کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا. پھر تو ایمان کی ویسی موت ہو جاتی ہے. ایمان کے لکھا ہے کہ جو ایمان پھر بے فائدہ، اگر شریعت والے جو ہیں انہوں وہی وارث ٹھہرتے ہیں تو پھر تو ایمان بے فائدہ ہو جاتا ہے اور لا حاصل ٹھہرتا ہے. پھر شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں. اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے، غور سے سنیے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے یہودی پھر کون ہے؟ جو آج کی یہودی ہیں یہ کون ہے؟ یسوع مسیح کے دور کے یہودی کون تھے اور آج کے جو یہودی ہیں یہ کون ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کو بائبل میں سے ہی ملے گا. یوحنا کا پہلا خط اس کا 2 باب اور 22 آیت. یوحنا کا پہلا خط 2 باب 22 آیت لکھا ہے کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے؟ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے. لیں جی، یسوع مسیح کا انکار کون کرتے ہیں؟ یہودی. اس کے مسیح ہونے کا انکار کون کرتے ہیں؟ یہودی. تو اس کا مطلب وہ پھر اس آیت کے مطابق مخالف مسیح ہیں. وہ خدا کی چنیدہ برگزیدہ قوم نہیں ہے، وہ مخالف مسیح ہیں. ان کی شناخت یہ ہے بائبل کے مطابق کہ وہ مخالف مسیح ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج بھی جب کوئی شخص یہودیت کو اختیار کرنا چاہے تو اس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کا انکار کریں، اس نام کا انکار کریں، اور پھر اس کو شامل کیا جاتا ہے یہودیت میں. تو یہاں پر بائبل میں بڑے واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ جو یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے، اس کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے، وہی مخالف مسیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہودی چونکہ کرتے ہیں اس لیے انکار کرتے ہیں، اسی سبب سے وہ مخالف مسیح ہیں. اب مجھے بتائیں، اب کہیں گے آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، آپ مخالف مسیح جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک بھائی جو ہے انہوں نے کامنٹس میں یہ بھی کہا کہ دیکھیں اگر ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے اس سبب سے کہ وہ یسوع مسیح کو گالیاں نکالتے ہیں تو پھر تو ہمیں مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. پہلے نمبر پر تو ملک پاکستان میں آپ کو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ان کا کوئی مسئلہ ہو تو اس مسئلے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی یہاں پر ضرورت نہیں، اس لیے کیونکہ وہ خود ہی اتنے زیادہ ہیں کہ خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے مسئلے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر ہی ان کا مسئلہ حل ہوگا، وہ اپنے مسئلے خود ہی حل کروا لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہودی کیا مسلمان اور جتنے بدعتی فرقے ہیں شیطانک اور یہ جو مسیحانک مطلب کہ نام نہاد مسیحانک اور یہوہ وٹنس والے یا ہندو ہوں کوئی یا جو قادیانی ہیں، جو بھی خدا یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے یا جو بھی خدا یسوع مسیح کو گالیاں نکالتا ہے وہ بائبل کے مطابق ملاؤن ہے اور مخالف مسیح ہے. ٹھیک ہے جی. آگے مزید ان کی شناخت کی وضاحت کی گئی ہے مکاشفہ کی کتاب 2 باب 9 آیت میں لکھا ہے 8 اور 9 آیت. اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہے. یہ خدا یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ ہیں کون. خدا یسوع مسیح ان کی شناخت کے بارے میں بتا رہے ہیں یہاں پہ. اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے کیونکہ سب کچھ خدا یہ جو الہام تھا سارا خدا یسوع مسیح کی طرف سے مل رہا تھا. اچھا. اور جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں. تو یہاں پر بھی یسوع مسیح نے پہلے بھی ان کو کہا تم شیطان کے بچے ہو. خطوط میں بھی لکھا ہوا ہے. پطرس یوحنا رسول بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں مخالف مسیح ہیں، اور یہاں پر یسوع مسیح نے بھی کہہ دیا کہ وہ شیطان کی جماعت سے ہیں. اور یہاں پہ بائی دا وے جماعت کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے سنگاگ.
جو جماعت کے لیے یہاں پر لفظ آیا ہے نا، ایک منٹ رکیں ذرا، جماعت کے لیے جو یہاں پر لفظ آیا ہے وہ ہے سناگوگ. میں اس کا انگریزی ترجمہ پڑھنے لگا ہوں. آئی ایم اویئر آف یور ایکٹس اینڈ افلکشنز اینڈ پاورٹی بٹ یو آر ریچ اینڈ the calumny of those saying that they themselves are Jews and they are not, but they are a synagogue of Satan. Synagogue of Satan. تو synagogues کون بناتے ہیں؟ پوری دنیا کو پتا کہ synagogues اگر بناتا ہے کوئی تو وہ یہودی بناتے ہیں. synagogues کوئی اگر بناتا ہے تو وہ یہودی بناتے ہیں. تو ان کے synagogues کو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے synagogues ہیں، وہ شیطان کے synagogues ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر اس کے بعد آگے مکاشفہ ہی کی کتاب 3 باب 7 سے 9 آیات اگر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور فلدلفیا، جسے انگریزی میں فلڈیلفیا کہتے ہیں، اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میں میرے نام کا انکار نہیں کیا. دیکھ، میں شیطان کی ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھ، میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. تو یہ جو فلدلفیا کی کلیسیا تھی یہ سارے کرسچنز تھے. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں، مطلب کہ جو یہودی تھے لیکن وہ چونکہ ابراہیم کی تعلیمات پر نہیں تھے، وہ موسیٰ کی تعلیمات پر نہیں تھے اور یسوع مسیح کا انکار کرنے والے تھے اور اس کو قتل کروانے والے تھے، تو اس سبب سے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں لیکن ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت سے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی ہیں. کہتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے، وہ تیرے پاؤں میں آ کر سجدہ کریں گے. آج آپ انہی گستاخوں کے ساتھ جو گستاخی کرتے ہیں یسوع مسیح کی، جو خدا یسوع مسیح کی والدہ محترمہ جو ہیں ان کے بارے میں اتنے غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کو جو ہے ناجائز اولاد کہتے ہیں، ان کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں آئی اسٹینڈ ود اسرائیل. تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں جب آپ کہتے ہیں آئی اسٹینڈ ود اسرائیل. اور اسی کے ساتھ میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ان باتوں کو سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے تو میں اسے مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے پہلے نمبر پر اپنا یہودی ہونا ثابت کرنا پڑے گا. اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ یہودی ہے. اگر تو وہ یہودی ہے تو مناظرے کے لیے آ جائے، میں لائیو اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا، خدا کے فضل، اس کے رحم کی بدولت، خدا سالوس کے فضل سے. تو یہ سب باتیں ہیں جی جو پوسٹ میں نے لگائی تھی، وہ کیوں لگائی تھی، اس میں سوال کیوں پوچھا گیا، اور جو لوگوں کے کامنٹس تھے اس میں جو ہے ان باتوں کو بھی جو ایڈریس میں نے کیا اس میں، اور باقی بھی جو کلیکٹیولی جو لوگوں کا آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ابراہیم کی نسل ہے. تو ہم نے آج یہ دیکھا ہے کہ وہ ابراہیم کی نسل نہیں ہے، نہ اس وعدے کے وارث ہیں، نہ ابراہیم کے وارث ہیں، بلکہ ہم ہیں اس کے وارث. اس لیے کیونکہ اس وعدے کا تعلق ایمان سے تھا، اور ہم جب یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو یسوع مسیح چونکہ ابراہیم کی نسل ہے نئے عہد نامہ کے مطابق، تو اس سبب سے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم اس عہد میں اور اس نسل میں داخل ہو جاتے ہیں، چاہے ہم کسی بھی مذہب سے آئے ہوں، چاہے ہم ہندو مت سے مسیحیت میں آئے ہوں، بدھ مت سے مسیحیت میں آئے ہوں، چاہے ہم اسلام سے مسیحیت میں آئے ہوں، چاہے ہم یہودیت سے مسیحیت میں آئے ہوں جو نقلی یہودیت ہے، اور جو یہاں کے دیسی یہودی ہیں جعلی یہودی، یہ تو نقلی ترین یہودی ہے نا، نقلی ترین یہودیت ہے، جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ لاوی اور لاوی شوکت کھوکھر، جو لاوی بھی ہوتے ہیں کھوکھر بھی ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ، اور نقلی یہودی. ہاں تو خیر میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. تو خیر یہ ساری باتیں تھیں. خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اور خوش رکھے، محفوظ رکھے. اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور میں کوشش کروں گا، اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں ویڈیوز بنا سکوں، کیونکہ مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ خدا
میرے لیے ممکن کرے کہ میں ان مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر گاہے بگاہے جو ہے اس پر ویڈیوز بناتا رہوں. میری پوری نیت ہے, پوری کوشش ہے میری, اور میں خدا سے التجا بھی کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے اپرچونٹیز دے اور مجھے موقع فراہم کرے کہ میں اس کے اوپر جو ہے یہودیت کے اوپر آگے ویڈیوز بناؤں, کیونکہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے سب کچھ سمجھنا. تو ٹھیک ہے جی, باقی باتیں پھر بعد میں ہوں گی. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. جے مسیح کی.